أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں تمام تر وہ راستے جو انسان کو ہلاکت اور فساد کی طرف لے کے جاتے تھے وہ بند فرمائے ہیں، اور اسی قبیل سے فحاشی عریانی بے حیائی کے فتنے کو دبانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مؤمنین کو، مؤمن مردوں کو، مؤمن عورتوں کو کچھ احکامات دیے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا لیں۔ پہلے نمبر پہ تو اللہ رب العالمین نے خواتین کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پرانی جاہلیت والا انداز اپنا کر، بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے نہ جاتی پھرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو سب سے بڑا دروازہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بند کیا ہے کہ عورتوں کا بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا، یہی دین اسلام نے منع قرار دے دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑا عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے کہ گھر کی سبزی ہے وہ بھی عورت نے لے کے آنی ہے، کپڑا ہے وہ بھی عورت نے لے کے آنا ہے، جوتا ہے اپنا وہ بھی خود جائے گی لینے کے لیے، اپنی ضرورت کا کوئی بھی سامان ہے اول تو کوشش کرے گی کہ میں اکیلی جاؤں، نہیں تو زیادہ اگر کوئی اپنے آپ کو حاجن نوازن سمجھتی ہو تو ساتھ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گی، کوئی اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو 2 قدم آگے سمجھتی ہوگی تو وہ کیا کرے گی، اپنے بھائی یا خامد یا باپ کے ساتھ چلی جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کی یہ ساری ضروریات اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا شوہر اس کے گھر بیٹھے ہوئے پورا کر سکتا ہے؟ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے باہر نکلنے کی، باہر جانے کی؟ بیٹے کی خرید کے لائی ہوئی سبزی وہ اس کے ناک پہ نہیں چڑھتی، خامد کا خرید کر کے دیا ہوا جوتا اسے اچھا نہیں لگتا، باپ کے خرید شدہ کپڑے وہ اسے پسند نہیں آتے۔ بیماری کیا ہے بازار جانے کی کہ کسی نہ کسی بہانے سے بازار جاؤں،
تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، تم نے اپنی زینت دکھانی ہے اپنے خامدوں کو، تو وہ بھلا آدمی اس کو جو چیز اچھی لگتی ہے، جیسا جوتا اس کو پسند ہے کہ میری بیوی پہنے، جیسا لباس اس کو پسند ہے وہ ویسا لا کے دے دے گا۔ تو نے پہن کے خوبصورت بن کے دکھانا اس کو ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو گھر میں چین کر ٹک کے بیٹھ۔ خود جا کے خرید کے لانے کا مقصد کہیں یہ تو نہیں ہے کہ میں اوروں کو بھی دکھاتی پھروں، کیونکہ وہ جس طرح کا دیکھ کے راضی تھا اس طرح کا وہ لے کے آ گیا، اب وہ تیرے ناک میں نہ چڑھے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ پہلا بڑا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کیا، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر کے اندر چین سے ٹک کے بیٹھی رہ، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پرانے لوگوں کی جاہل عورتوں کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھاتی تھے۔ اور وہ ایک آدمی آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے، اس نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز کے اندر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ نجات کیا ہے، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرے لیے تیرا گھر وسیع ہو، چہل قدمی کے لیے، ہوا خوری کے لیے، پارکوں میں جانے کے لیے گھر سے باہر نہ نکل۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تیرے لیے تیرا گھر وسیع ہو تو اس کے اندر ٹک کے بیٹھ۔ وہ تو مرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ پھر عورتیں ہیں۔ اچھا، پھر اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم اس کے بارے میں نازل کیا، فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی میری نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑ ہی جائے، فرمایا ان لک الاولی ولیست لک الثانیہ، پہلی نظر کا تجھے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس کو دوبارہ دیکھنے کا گناہ ہے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی بندہ پہلی نظر کو ہی لمبا کر لے کہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، پھر جو اٹھ گئی سو اٹھ گئی، جو رہ گئی سو رہ گئی، یہ کام نہ بنائے۔ فرمایا اسرے فی البصر، نگاہ کو فوراً پھیر لے۔ اور عربی کا ایک شاعر ہے، کہتا ہے کلو فتنۃ مبداہا من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، کہ اس فتنے کی ابتدا وہ ہوتی ہی نگاہ سے ہے، اور آگ کا بہت بڑا الاؤ وہ ایک چھوٹے سے شعلے سے روشن ہوتا ہے، ہلکی سی تیلی چھوٹی سی، کیا اس کی حیثیت ہے، وہ جلاتے ہیں، کتنی بڑی آگ کا الاؤ بھڑک پڑتا ہے۔ تو یہ دروازہ اللہ رب العالمین نے بند کیا۔ مومن عورتوں کو بھی کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، وہ اپنی نگاہوں کو بھی پست رکھیں، نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ یہ نہیں کہ خود تو چہرے کو چھپا لیا اور غیر محرم مردوں کی طرف دیکھتی رہی، یہ کوئی پردہ نہیں ہے، یہ تو ڈرامے بازی ہے۔ فرمایا یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں پست رکھیں، جھکا کے رکھیں، نیچے کر کے رکھیں۔ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، جو زینت اللہ رب العالمین نے ان کی بنائی ہے اس کو چھپا کے رکھیں، ہاں الا ما ظہر منہا، جو چاروں ناچار کھل جائے، ظاہر ہو جائے۔ اب یہاں سے بڑا بڑا عجیب و غریب قسم کا لوگ ذہن بنا لیتے ہیں کہ جی یہ تو مجبوری ہے، یہ تو زینت نظر آئی جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھیں
کہ عورت کا قد وہ اس کے لیے زینت ہے، جس کو کسی صورت میں وہ چھپا سکتی نہیں۔ کسی غیر محرم آدمی سے گفتگو کرنی پڑ جائے بوقت ضرورت، اس کی آواز غیر محرم بندہ سنے گا، اور عورت کی آواز اس کے لیے زینت ہے جس کو وہ چھپا سکتی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، کہ لوکدار لچھے دار انداز میں بات نہیں کرنی، بلکہ ذرا لہجے کو سخت بنا کے بات کرنی ہے۔ فیسمع الذی فی قلبہ مرض، وگرنہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ اپنی ہی آرزوؤں کی امیدیں لگا رکھے گا۔ وقلنا قولا معروفا، معروف طریقے سے بات کرو، لیکن بہرحال اس کی آواز زینت ہے جو کہ چھپ نہیں سکتی۔ پھر جس عبا اور چادر لباس کے ساتھ اس نے اپنے وجود کو چھپایا ہوا ہے وہ بھی زینت ہے، وہ بھی نہیں چھپ سکتا۔ یہ تین قسم کی چیزیں ایسی زینت ہیں جو چھپ نہیں سکتی۔ باقی عورت کا تمام تر وجود اس کے لیے چھپانا لازمی اور ضروری ہے۔ اپنے ہاتھ بھی چھپائے، چہرہ بھی چھپائے، نقاب کرے تو اس کی آنکھوں کا کوئی حصہ بھی نظر نہ آئے۔ آدھے آدھے چہرے کھلے ہوتے ہیں، نکوڑے پہ ذرا سا کپڑا دھرا اور سب جا کے ہم بڑی وہ نقاب شدہ اور با پردہ بن گئی ہیں۔ یہ مذاق ہے دین اسلام کے ساتھ۔ پھر اسی طرح جو کپڑا وہ استعمال کرے زینت کو چھپانے کے لیے وہ خود زینت کا باعث نہ ہو۔ برقعے سلوائے ہوتے ہیں بڑے فینسی قسم کے، جن سے اندر کا لباس بھی نظر آتا ہے اور وہ خود بھی باعث زینت ہوتے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ شاید اندر کے کپڑے اتنے خوبصورت نہ ہو جتنا خوبصورت برقع ہوتا ہے۔ یہ تو سراسر 10 نمبری ہے، کوئی شرم حیا والی بات نہیں ہے۔ یہ ایسا برقع پہننے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں جو بجائے خود زینت کا باعث بنے، لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے، جس نے نہیں بھی دیکھنا وہ بھی دیکھے۔ اس کے اوپر کڑھائی کی ہوتی ہے، کبھی کچھ کیا ہوتا ہے، کبھی کچھ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ جرابیں پہنتی ہیں، کیوں؟ پاؤں کو چھپانے کے لیے۔ اچھا، پاؤں کو چھپانے کے لیے جرابیں کون سی پہنی؟ ڈائی والی، سکن کلر کی، کہ بندہ پہلی نظر دیکھے تو وہ 2 منٹ غور کر کے یہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ اس کے پاؤں کو کچھ ہو گیا ہے یا اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں۔ جرابیں ایسی بے ڈھنگی اور گندے سے انداز کی ہوں کہ کوئی دیکھنا گوارا نہ کرے۔ برقع جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ شلوں سے بھرا ہوا، سلوٹوں سے بھرا ہوا، اور اس کے اوپر وہ کئی تہیں جمی ہوئی ہو، صاف ستھرا، لیکن استری کرنے کی اس کو حاجت و ضرورت ہی کوئی نہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ اس برقعے کے ذریعے زینت کو چھپانا ہے، اس کے اوپر استری کرنے کی کیا حاجت و ضرورت ہے؟ ہاں، سلوٹوں سے بھرا ہوا ہو، یہ ہے اصل زینت کو چھپانے والا، اور کھلا ہو، تنگ نہ ہو، پاؤں تک آنے والا ہو، مکمل طور پہ چھپانے والا ہو۔ جوتا بھی تو تیرے لیے زینت ہے۔ تو ہر لحاظ سے وہ اپنی زینت کو چھپانے کی حد الوسع، حد الامکان کوشش کرے۔ اور چھپانی کن کن سے ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کا نام لے لے کے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی چادریں اپنے سینوں پہ ڈال لیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں کسی کے سامنے بھی، کسی شخص کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ مطلق طور پہ تمام تر مردوں کے سامنے زینت ظاہر کرنا منع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، فرمایا الا لبعولتہن، ہاں خامدوں کے سامنے زینت ظاہر کریں۔ خامد اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کی زینت کو دیکھے۔ او آبائہن، اپنے باپ کے سامنے، او آبائی بعولتہن، خامد کے باپ کے سامنے، جو اس کا سگا سسر ہے۔ کوئی تایا سسر ہوتا ہے، کوئی چاچا سسر ہوتا ہے، کوئی ماما سسر ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تیرے ساتھ۔ آبائی بعولتہن، خامد کا جو باپ ہے حقیقی، اس کے سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی ہے بات۔
مختصر سا اصول سمجھ لیں کہ عورت اپنے سسرالی خاندان میں اپنے حقیقی سسر کے سوا باقی تمام تر مردوں سے پردہ کرے گی اگر اس کا کوئی اور رشتہ نہیں ہے تو. اسی طرح مرد کے سامنے اس کے سسرالی خاندان میں سے اس کی ساس کے سوا حقیقی ساس جو اس کی بیوی کی ماں ہے اس کے سوا باقی تمام تر عورتیں پردہ کریں گی اگر ان کا کوئی اور رشتہ نہیں ہے. عموماً اور بھی رشتے ہوتے ہیں، اگر اور کوئی رشتہ نہیں ہے تو مطلقاً یہی حکم ہے. پھر فرمایا او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں. او ابنائی بعولتہن، یا خامدوں کے بیٹے جو ان کے بیٹے نہیں ہیں لیکن ان کے خامدوں کے ہیں، سوتیلے بیٹے. او اخوانہن، یا بھائیوں کے سامنے. او بنی اخوانہن، بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، جو سگے ماں جائے بھائی ہیں ان کے بیٹوں کے سامنے. ضرب تقسیمیں لگا کے جو بھائی بنتے ہیں ان سے بھی پردہ کرنا ہے اور ان کے بیٹوں سے بھی کرنا ہے. او بنی اخواتہن، بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، بھانجے جو سگے ہوں، حقیقی بہن کے بیٹے ہوں. او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے. یہ لفظ ذرا غور طلب ہے، یہ نہیں کہا اب النساء عورتوں کے سامنے، کہا ہے او نسائہن، اپنی عورتوں کے سامنے. غیر مسلم عورت سے پردہ کرنا لازمی ہے مسلمان عورت کے لیے، جس طرح سے غیر محرم مرد سے پردہ کرنا لازمی ہے. او نسائہن، جو اپنی مؤمنہ مسلمان عورتیں ہیں ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں. غیر مسلمہ غیر مؤمنہ عورت کے سامنے زینت کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے عورت کے لیے. او ما ملکت ایمانہن، یا غلام ابی التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ ایسے خادم گھروں کے اندر جو کاج کرنے والے ہیں انتہائی بوڑھے جن کے اندر خواہشات نہیں ہیں. ابی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جن کو عورتوں کی مخفی باتوں کا علم نہیں. بلوغت کی قید کوئی نہیں، دین آفاقی عالمگیر ہے نا. اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ ہمارے اس دور کے اندر بالغ ہونے سے پہلے ہی بچوں کو ہر شے کا پتہ چل جایا کرے گا، تو اس لیے فرمایا ابی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جن کو عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا علم نہیں ہے ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں. تو جو اعلیٰ نسل کا چھٹلی ہو، سارا کچھ ہی جانتا ہو، چاہے وہ نابالغ ہے، اس سے بھی پردہ کرے. بلوغت قید نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے پردے کے لیے، کیونکہ یہ پیغام رسائی کا بڑا کام کیا کرتے ہیں. راستہ بند کر دیا اللہ رب العالمین نے. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ نہ مارے. یہ کہتی ہے نہیں، ہیل والی ایڑی والی جوتی لے کے آؤں گی، بازار میں پہن کے چلوں گی، پوری گلی کو آواز آئے گی، تبھی تو پتہ چلے گا کہ میں آ رہی ہوں. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زمین پہ نہ ماریں. جب یہ چلے تو ان کے چلنے کی آواز نہ آئے، نہ یہ پاؤں گھسٹ گھسٹ کے چلے، نہ تھڑپ تھڑپ کر کے چلے. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اس انداز میں نہ چلے کہ ان کی مخفی زینت وہ ظاہر ہو جائے. پاؤں میں پادیبیں پہنی ہوئی ہیں، پاؤں زور سے زمین پہ ماریں گی وہ چھنکار پیدا ہوگی. ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، وہ بازو زور زور سے مارے گی، اس کی چھنکار پیدا ہوگی. فرمایا یہ کام نہ کریں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ،
اے ایمان والو سارے کے سارے اللہ رب العالمین سے توبہ کرو اور ان احکامات پر عمل کرنا شروع کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ چند ایک رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گن گن کے بتلا دیے ہیں کہ یہ ہیں، ان کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ بات ان کے علاوہ جن کا نام یہاں پہ نہیں آیا سورہ نور کی اس آیت نمبر 31 میں، ان کے سامنے عورت زینت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہاں پہ ماموں کا، چچا کا نام بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ تو چچا کا اور ماموں کا جو تعلق اور رشتہ ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کا رضاعی چچا آیا، وہ چچا جو حقیقی نہیں تھا، رضاعی چچا تھا، یعنی جس عورت کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پیا تھا اس عورت کے خاوند کا بھائی تھا، وہ آیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر نہ داخل ہونے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیں گے، پھر میں ان سے پوچھوں گی، پھر تجھے آنے کی اندر اجازت دوں گی۔ اتنی دیر میں بیٹھا رہے مسجد نبی میں۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا، مسئلہ دریافت کیا۔ فرمایا انہ عمک من الرضاعہ فلیلج علیک، وہ تیرا رضاعی چچا ہے لہذا وہ تجھ پر داخل ہو جائے۔ تو جب رضاعی چچے کے سامنے اظہار زیب و زینت کرنا اگر جائز ہو گیا تو جو حقیقی چچا ہے اس کے سامنے تو اظہار زیب و زینت بالاولیٰ جائز ہو گئی۔ پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی فرمان کی وجہ سے کہا کرتی تھی کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں نسب کی وجہ سے وہ تمام تر رشتے حرام ہو جاتے ہیں رضاعت کی وجہ سے۔ تو تمام تر وہ رشتے جن کے ساتھ ابدی طور پہ نکاح حرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ رشتے جن سے وقتی طور پہ نکاح نہیں ہو سکتا، بعد میں ہو سکتا ہے، تو ان کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار کرنا جائز نہیں۔ جیسے چاچی اب وہ اپنے خامد کے بھتیجے سے پردہ کرے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا خامد فوت ہو گیا تو اس کے خامد کا بھتیجا اپنی چاچی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اگر یہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ وقتی طور پہ کیونکہ نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے ایک نکاح میں دو بہنیں، پھپھی اور بھانجی، پھپھی بھتیجی، خالہ بھانجی، یہ جمع نہیں ہو سکتی تو پردہ بھی نہیں، تو پھر تو بڑا دور کام چلا جائے گا، کیونکہ ایک عورت سے بیک وقت ایک مرد نکاح کرتا ہے، جب تک اس کے نکاح میں رہتی ہے تو دوسرا آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو ابدی طور پہ جو حرام رشتے ہیں ان سے پردہ کرنا یہ ضروری نہیں، باقی جو ابدی طور پہ حرام نہیں ہیں ان سے پردہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے، وما علیہ الا البلاغ۔